بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اس شخص پر ظلم کرنے سے ڈرو جس کے پاس بدلہ لینے کے لیے آنکھوں میں آنسو کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد دنیا کی ہر چیز قیمتی ہوتی ہے۔ اللہ ناراض ہو تو رزق نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جب میاں بیوی میں سمجھوتے کی جگہ انڈرسٹینڈنگ اور محبت جنم لیتی ہے تو میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دوست حالات بدلنے والے رکھو، حالات کے ساتھ بدلنے والے نہیں۔ انسان بس تمنا کر سکتا ہے، ملنا وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ عورت جب بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے تو فرشتہ اس سے دور چلا جاتا ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ خواہ خونی ہو یا کوئی غیر تب بھی زیادہ دیر تک چلتا ہے جب کوشش دو طرفہ ہو۔ آئیے جانتے ہیں عشق کے 5 مراتب۔ شریعت، محبوب کے حسن کی تعریف کو سننا اور اس کا دل میں شوق پیدا ہونا۔ طریقت، محبوب کے شوق میں ایسا مست ہونا کہ محبوب کے راستے پر چل نکلنا۔ حقیقت، محبوب کا ہی خیال ہو، اسی کا ہی تصور ہو، محبوب کے خیال میں مگن رہنا کہ اسی کا خیال تمام خیالات پر غالب آ جائے۔ معرفت، محبوب کی ذات کے لیے اپنے ارادوں کو، اپنی خواہشات کو قربان کر دینا، اور ایسے قربان کرنا کہ پھر نہ اپنا ارادہ سمجھنا، نہ اپنی تمنا سمجھنا، نہ اپنی عقل سمجھنا، نہ اپنا خیال۔ مکمل طور پر شیخ کے ارادوں کے تابع ہو جانا جیسے میت وصال کے تابع ہوتی ہے۔ مرید پیر کے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے جیسے میت وصال کے ہاتھ ہو۔ وحدت، اپنے وجود ظاہریہ اور باطنیہ سے گزر جانا اور وجود ظاہریہ اور باطنیہ میں محو ہو جانا، اور وجود مطلق میں گم ہو کر خود نہ رہنا اور وہی ہو جانا، پھر اس کا بولنا خدا کا بولنا، اس کا کرنا خدا کا کرنا، جس نے اسے دیکھا خدا کو دیکھا۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔